گھنٹے کے اندر مریض مر جائے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میرے پاس 81% مریض بچے ہیں. وہ کیسے بچے ہیں؟ ہم انہیں وینٹیلیٹرز پہ ڈالتے ہیں. میں نے انہیں ایسے مریض ہیں جنہیں ہم نے 150 بار ہارٹ دوبارہ چلایا ہے، انہیں ڈی فپ کیا ہے، شوک بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے. لیکن باقی ہاسپٹلز میں اور ورلڈ بیسٹ ہاسپٹلز میں یہ ریزلٹ نہیں ہے. بیسٹ فگر انڈیا کی کسی ہاسپٹل نے 22% دیا، کیونکہ وہاں بھی یہ فیوریٹ 22%. اور ہمارے ہاں فرما رہے ہیں کہ 81% ان دس آئی سی یو 131 میں سے مور دین 100 جو ہیں پچھلے 6 سالوں کا ڈیٹا. اور یہ وہ مریض ہے جو آپ ایک ماہر ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، آئی سی یو میں داخل ہو گئے. آپ ماہر ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس جواب دے گئی تھی جی، اور 81% مریض جو ہیں وہ پھر سورہ رحمان کی برکت سے واپس آئے ہیں. مجھے آنےسٹی سے اس کو ماننا چاہیے. میں سمجھ گیا. ایلومینیم فاسفائڈ کی پوائزننگ، سبحان اللہ. جس کا کوئی اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ 81 کو اگر آپ تعداد میں اگر آپ بتا سکیں تو یہ بیسیوں ہیں، سینکڑوں ہیں یا ہزاروں؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو آئی سی یو میں لاسٹ 6 ایئرز میں آئے زہر کی گولی کھا کے، ہزاروں ہوں گے. نہیں ہزاروں میں نہیں، سروسز ہاسپٹل کی آئی سی یو میں جو آئے گندم کی گولی کھا کے اور اس سٹیج تک وہ پہنچ گئے 131 میں سے مور دین 100. او مائی گاڈ. میں ایگزیکٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ میں نے روزہ تقریباً 100، تو مجھے اس وقت ایگزیکٹ فگر شاید 112 یا 81% سے اوپر ہی ہے. 81 پوائنٹ سم تھنگ. اللہ 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 اللہ. کیسے ہم عام آدمی جو دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن، کیسے اپنی زندگیوں پہ اگر مشکل میں ہوں یا مشکل میں نہ بھی ہوں، کیسے اس کو اپلائی کریں؟ طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ ڈاکٹری بھی پرابلم اور کوئی بھی پرابلم ہے آپ کا، اور کسی بھی مذہب فرقے سے ہیں آپ، میرے نان مسلم پیشنٹس بھی ٹھیک ہوئے ہیں. انہوں نے صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے بس اپنے آپ کو اس کے روبرو پیش کر دینا، اور سب سے قریب وہ آپ کے دل میں ہے. تو اپنے قلب کی طرف دھیان کر لیں. اور آپ نے قاری عبدالباسط عبدالصمد جو مصر کے پرانے قاری تھے، انہوں نے بڑے عشق سے پڑھا ہوا ہے. ذرا دوبارہ دہرا دیجئے. قاری عبدالباسط عبدالصمد جو طریقہ کار ہے، ان کی قرات جو بغیر ترجمے کی ہے، اسے صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے آپ نے خود کو اللہ کے روبرو پیش کر کے بس سننا ہے. اور اللہ کا قرآن میں اپنا حکم ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور غور سے سنو. بالکل ایسے. تو آنکھیں بند کر لیں تاکہ آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو. اور مریض وضو بھی نہیں کئی بار کر سکتا، یہاں شرط ہے توجہ اور غور سے. لسن اور ہیئرنگ کا فرق بتایا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بس خود کو پیش کر دینا ہے. آپ کو اس کو مطلب سمجھ آتا نہیں آتا، اس کو سننا ہے. صبح دوپہر شام 7 دن بلا ناغہ. ایک مرتبہ. جی ایک مرتبہ. جی سبحان اللہ. ایک ہفتہ پورا. ایک ہفتہ. اللہ 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 اللہ. فرما رہے تھے کہ جو کینسر کے کچھ مریض ہیں ان میں بھی آپ نے؟ کینسر کے تو میری اپنی بھابھی ابھی کچھ دن پہلے ہی انہیں بریسٹ کینسر تھا اور بایوپسی بھی آ گئی، سارا کچھ ہو گیا. میں ایز اے ڈاکٹر انہیں پرسیو کر رہا تھا. اچھا. لیکن وہ انہوں نے 7 دن یہ سنی، انہوں نے خود ہی کہا کہ نہیں میں نے یہ پہلے کرنی ہے. وہ ڈر رہی تھی آپریشن سے، اور میری ڈاکٹری میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ سارا بیلنس کرنا. ٹھیک ہے. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی آپ کی بایوپسی میں کلیئر کٹ ہے اور اس کو آپریٹ کرا دیں، ریموو کرا دیں اور سارا کچھ. لیکن انہوں نے اسے 7 دن سنا، اور اس کے بعد میموگرام ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. وہ دونوں چیزیں کی. ڈاکٹرز نے کہا جی ہمیں لگ رہا ہے بایوپسی کی رپورٹ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بایوپسی کی رپورٹ بھی وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ بہرحال وہ بھی کوئی ڈاؤٹ نکل آیا کہ پتہ نہیں وہ پھر اس مریض کی ہے تھی نہیں تھی. لیکن انہیں پہلے گلٹی تھی، اور وہاں ان کے لوکل ڈاکٹر نے جڑاوالا میں اس کو نکالا تھا. اب ان کی رپورٹس کلیئر ہیں. سبحان اللہ. اور وہ ضد کر رہی ہے کہ میں نے فردر ٹیسٹ نہیں کرانے. میں ایز اے ڈاکٹر انہیں کنونس کر رہا ہوں کہ ایک بار کروا لیں مزید، کیونکہ ہم ڈاکٹرز بایوپسی ہماری، میں نے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. دل سے جو ہوتا ہے نا، دل سے وہ اس طرح ماننا بہت مشکل ہے. اللہ 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 اللہ. اثرات جب مرتب ہوتے ہیں جس مریض پہ، جی، تو ماننا کتنا ضروری ہے؟ یا اگر وہ کہیں کچھ تشکیک میں مبتلا بھی ہے تب بھی رزلٹ وہی دیکھا آپ نے؟ کچھ مریضوں نے مجھے کہا 7 دن بعد، یا کئی بار ایک بار دوبارہ 7 دن سن لیتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں ٹھیک ہوا. اور جن کی یہ اوریجنل ریسرچ ہے 95 سے یہ پی ٹی وی پہ سید شاکر عزیر پیش کرتے رہے ہیں. میں وہ ذکر نہیں کرتا، ابھی مجھے شاکر بھائی نے، جب میں گیا لاسٹ ٹائم تو کوئی گدازیت تھی، گفتگو تھی، تو مجھے انہوں نے سورہ رحمان کا یہی تحفہ جو ہے اسی وظیفے کے ساتھ جو آپ نے کہا انہوں نے مجھے میرے سے بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ پروگرامز کرتے رہے ہیں. تو صفدر علی بخاری صاحب بابا جی جنہیں میں پھر ملا اور جو بھی انہوں نے مجھے پاگل ڈاکٹر کہہ دیا، انہوں نے کہا تیرے ہاتھ گدڑ سنگھی آئی ہے تو نوٹ کما. میں نے کہا نہیں میں اس سے یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا بیٹا پھر زبان کی زکات دیتے رہنا. تو میں تو اتنا بتا رہا ہوں. تو انہوں نے
शाकिर साहब के साथ पिंडी में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये तब तजर्बा किया था मुख्तलिफ आवाज़ों से और मुख्तलिफ पेशेंट्स पे, और ये फाइनल कंक्लूजन निकाला था कि ये जो कारी अब्दुल बासित ने बहुत इश्क से पढ़ा है, वैसे बाकी जुबानों में भी हमें या दूसरे कारी हजरात के भी रिजल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो था ये खूबसूरत था और बगैर तर्जमे की, ताकि तर्जमे की तरफ ध्यान ना जाए। ध्यान फिलहाल सिर्फ जिस तरह सरकार दो आलम वही लेते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या एक कैसेट सीडी रिकॉर्डिंग के लिए पेश हो जाती है, अभी वो अपने मतलब नहीं उसमें से निकालती, या एक दिन का बच्चा जैसे अजान सुन, सुभान अल्लाह, बस उसको सुन ले, सुभान अल्लाह, अपना दिल साफ कर ले, उसमें हसद कीना नफरत नहीं हमने मारी है। कितना अगर आखिरी एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप बीमार नहीं हैं, जैसे अभी मेरी जब शाकिर भाई ने मुझे कहा तो उनका ये कहना था कि आपको सुकून कल्ब के लिए, तमानियत के लिए, बिल्कुल पैसा होता है, बिल्कुल शोहरत होती है, सब कुछ होता है, बिल्कुल एक बेचैनी, एक खुदबुद लगी रहती है, बिल्कुल, ठीक है ना जी, उसके लिए भी है, और उसके लिए क्या तरीकाकार? फिर भी यही तरीकाकार है, चाहे एक बार रोज की सुन ले, 7 दिन सुन ले, ठीक है, और कई बार सुनते हुए दिक्कत तारी हो जाती है, कुछ लोगों पे रोना आ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो तब भी उसके मजे नहीं लेने, बस कर दें। वो जब ऐसा हो गया है, आपकी आंख बहुत नम हो गई है, हार्ट धड़क उठा है, रोंगटे खड़े हो गए,